الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وقال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں توحید کا عقیدہ عطا فرمایا، اس کی حساسیت کا احساس ہمارے دل میں جگایا، اور جس نے ہمیں کفر و شرک، طغیانی، عصیانی سے اور بدعات سے محفوظ فرمایا، جس نے ہمیں سنت کا مزہ چکھایا اور جس نے ہمیں سنت پر قائم رہنا سکھایا. تمام تر نعمتیں اسی نے عطا فرمائیں. اسی سے دعا ہے زندگی گزرے تو اسی صحیح عقیدے پر گزرے، اور موت آئے تو اسی صحیح عقیدے پر آئے. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر جن چیزوں کو ہمارے لیے بہتر قرار دیا، ان کا تذکرہ چل رہا ہے، اور آج اس سلسلے کا چوتھا خطبہ ہے. ذالکم خیر لکم، بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایک چیز کو پیش کر کے دوسری چیز کا موازنہ کرتے ہیں، اور یقیناً بہترین وہی ہے جس کو اللہ بہترین کہتا ہے. یقیناً بہترین وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کہہ دیں. بعض لوگ اپنی مرضی سے چیزوں کا نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً ہر وہ نتیجہ باطل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شریعت کا ایک ایک حرف پہنچایا ہے، سکھایا ہے، اور اس کا ابلاغ کروایا ہے. اور آپ اس خطبے میں سنتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین بات یقیناً اللہ کی کتاب ہے، اور وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیوں بہترین ہے؟ اس لیے کہ اس رہنمائی کا راز اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین ذات ہونے کے باوجود آپ نے اپنی مرضی کی رہنمائی نہیں دی، بلکہ وہ رہنمائی ہم تک پہنچائی ہے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہے. مجھے کل ہی ایک ہماری شاگردہ فرما رہی تھی کہ نارتھ امریکہ کے اندر کوئی اسکالر ہے، اس نے یہ بات کہی جس سے مجھے یہ بات یہاں اس وقت یاد آئی، کہ اس نے کہا کہ بعض بدعات اچھی ہیں جو صحابہ نے شروع کی، لہذا اچھی بدعات کر لینا چاہیے. معاذ اللہ، صحابہ نے ہمیشہ سنت کا خیال رکھا. صحابہ نے طرز عمل یہ اختیار فرمایا کہ اگر ان کا ذاتی عمل آ گیا اور اس کے مقابل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ جائے تو وہ اپنی خواہش کو پیچھے کر لیتے ہیں اور رسول اللہ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. اور مثال کے طور پر یہ مثال دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو کے جو تحیت الوضو کے نوافل ہیں وہ ادا نہیں کرتے تھے، اور آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا معاذ اللہ. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنی تو پھر آ کر پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، اور انہوں نے بتایا کہ میں یہ 2 نفل پڑھتا ہوں ہر وضو کے ساتھ. تو اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت سے یا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اچھی بدعات کر لینا چاہیے. اعوذ باللہ، نتائج اپنی مرضی کے اخذ کریں گے تو چاہے آپ اس شریعت کو ماننے والے ہی کیوں نہ ہوئے، آپ نے اس کا جزوی انکار کیا
اور یہ طرز عمل یہود کا طرز عمل ہے، یہ ایمان والوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کسی عمل پر دیکھا اور اس سے پوچھا، جانا اور پھر خاموشی بھی اختیار کر لی اس کے عمل پر، تو یہ اب صرف اس صحابی کی سنت یا اس صحابی کا عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاموشی کی وجہ سے پوری امت کے لیے مثال اور پوری امت کے لیے سنت قرار پائے گا۔ لہذا ایسے کسی عمل کو جس کی توثیق اللہ کے نبی نے کر دی ہو، اس کو بدعت کہنا بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنا ہوتا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرتے، اور بلال ایسے نہ تھے جیسے تم ہو کہ منع کیے جاتے تو اس کے بعد بھی وہی اپنا عمل دہراتے رہتے۔ سو گزارش یہ ہے، اللہ کے دین کو کافی سمجھ لیں۔ جو عمل آپ کی زندگی میں ہو گیا، اس کی آپ نے توثیق فرما دی، وہ دین کا حصہ بن گیا۔ اب آپ اگر کوئی اپنی مرضی کی اچھی بدعت کر بھی لیں، اس کی توثیق کون کرے گا؟ اس کی تصدیق کون کرے گا؟ وہ جو تصدیق کرنے والا تھا، وہ جو توثیق کرنے والا تھا، اسے اس جہان سے گئے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، اور اب قیامت تک اس کے اور اس کے زمانے کے درمیان کوئی دوسرا توثیق اور تصدیق کرنے والا نہیں آئے گا۔ لہذا بہتر وہ ہے، تمہاری سوچ، تمہارا خیال، تمہارا نظریہ، تمہاری فہم، تمہارا خیال، یہ بہتر نہیں ہو سکتے۔ بہتر کیا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا اور جو رسول اللہ نے لوگوں تک پہنچایا، وہی بہتر ہے، اسی پر قائم رہنا بہترین طرز عمل ہے۔ گزشتہ خطبے کے آخر میں ہم یہاں پر بات نہیں چلا رہے تھے، اور چونکہ یہ سیریز کا موضوع ہے اس لیے کچھ بات پیچھے والی بھی ساتھ ملانا پڑے گی۔ مہلت، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور وقتی طور پر ان کے جرائم پر کوئی روک ٹوک نہیں لگتی تو شاید یہ مہلت ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن یہ کہتا ہے مہلت وہ اچھی جو نیکی کے ساتھ ہو۔ ایمان والے کے لیے مہلت نفع بخش ہے، اور منافق، فاجر و فاسق کے لیے، کافر اور مشرک کے لیے مہلت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ خود فرما رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ اے میرے حبیب، آپ ان کافروں کو جو ہم نے لمبی ڈھیل دے رکھی ہے، اس پر گمان نہ کریں کہ شاید ان کے لیے یہ مہلت اچھی ہے، بلکہ ہم نے ان کی مہلت اس لیے بڑھا دی ہے، ہم نے ان کو اتنی ڈھیل اس لیے دی ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، تاکہ ان کا جرم، ان کا گناہ، ان کا ایندھن جہنم کا اور بڑھا لیا جائے۔ یہ اتنے جرائم کر لیں، اتنے جرائم کر لیں کہ پھر اس کے بعد ان کے بچنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ اور یہ تو یہاں پہ ہے، جب وہ یہاں پکڑتا ہے، آخر میں ہم نے مثال آپ کے سامنے رکھی، جو بیت اللہ کو ڈھانے آیا تھا، اللہ نے اس کا کیا علاج کیا۔ اور اس کے سوا بھی جتنے متکبرین ہیں، آپ وہاں سے لے کر یہاں تک ہر حکمران کو دیکھ لیجئے، ہر حاکم کو دیکھ لیجئے، دیگر ممالک کے وہ حکمران جو تکبر کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، ان کا عبرتناک انجام دیکھ لیجئے۔ اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی ہے۔ ابھی حال ہی میں خبر ایک آئی کچھ دن پہلے کہ مشرف صاحب فوت ہو گئے، ایک دم خبر پھیل گئی، بعد میں فیملی کی طرف سے تردید ہوئی، اور پھر اس کے بعد چند خبریں ہماری نظر سے گزری کہ اسے واپس آنے دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، رہے نام اللہ کا باقی سب فانی۔ کبھی اس کے حکم کے سامنے یہاں پتا نہیں ہلتا تھا، اور اب مرنے سے پہلے یہ منتیں جاری ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں، وہ واپس چلا جائے۔ ہم تو اس کی زندگی کی دعا کرتے ہیں،
اور صاحب یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ کاش اب ہی اگر وہ زندہ ہے اور احساس میں ہے تو اپنے جرائم پر اپنے رب سے اب بھی توبہ کر لے، اور اگر وہ بول سکتا ہے تو اپنی قوم سے معافی مانگ لے کہ جو اس نے اس معاشرے کے ساتھ کیا، جس غلیظ اور فحاشی پر مبنی کلچر کو اس نے فروغ دیا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ لوگوں کو ان کی زندگی میں بڑے بڑے جرائم معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ جو ظلم معاشرے کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو فساد فی الارض قرار پاتا ہے، اس کی معافی بڑی مشکل ہے۔ یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، اور ہم اس کے فیصلوں کے سامنے کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ اوور آل عمومی طور پر بات کی جا رہی ہے۔ کبھی وہ کہتا تھا کہ میری کرسی، اور آج بے حس و حرکت اپنے بستر پر عاجز، مجبور اور محصور پڑا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے، جن کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کبر و نخوت موجود ہے، جو اپنے گناہ پر، اپنی طاقت پر، اپنے مال پر دوسروں کو رگیدنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو حقیر جانتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے اختیار سے لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سب جان لیں کہ ایک دن سب کا اختیار واپس چلا جائے گا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، صرف قدرت اور طاقت اسی کو زیب دیتی ہے، اور وہی ہے جو المتکبر ہے۔ سو تم متکبر بن کر اس مہلت کو اپنے لیے فراخی سمجھ کر، غلط فہمی کا یا خوش فہمی کا شکار رہ کر، رجوع اور توبہ کے دروازے اپنے اوپر بند نہ کر لینا۔ تم واپس آؤ اور نیکی کی مہلت بڑھاؤ، اور اس کا کلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے اس کی زندگی خیر کے ساتھ بڑھے، جو چاہتا اس کو مہلت اور مل جائے، اس کی زندگی طویل ہو جائے یا کم سے کم بابرکت ہو جائے، اس کے سارے کام اس کی آنکھوں کے سامنے مکمل ہو جائیں، جو چاہتا ہے کہ وہ خیر کا زمانہ بڑھا لے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ جو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے، اور چاہتا ہے وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ کہ اس کی زندگی بڑھا دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ کیا کرے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے۔ وہ اسے کاٹے تو یہ جوڑنے والا بن جائے، وہ اسے چھوڑے تو یہ لینے والا اور ساتھ ملانے والا بن جائے۔ جب یہ ایسا کرے گا، رحم کا سلوک کرے گا، شفقت بانٹے گا، محبت کرے گا، گالیاں دینے والوں کو برداشت کرے گا، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے اللہ اس کے رزق کو بھی بڑھا دے گا، اللہ اس کی عمر کو بھی بڑھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک معنی اس برکت کا خود حدیث نے متعین کر دیا کہ یہ اضافہ دراصل ان رکاوٹوں کو دور کر دے گا، ان بیماریوں کو دور کر دے گا، ان مشکلات کو دور کر دے گا جو نہ رزق کو پنپنے دیتی ہیں اور نہ زندگی کا لطف آنے دیتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خیر والی مہلت پڑے تو صلہ رحمی کرنا شروع کر دیں، اور صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق سب سے پہلے نمبر پر کون ہیں؟ تمہارے والدین، جیتے جی بھی اور مر جانے کے بعد بھی اگر تمہاری نیکیوں کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں، پھر تمہاری اولاد ہے، پھر تمہارے گھر والے ہیں، پھر تمہارے بھائی بند ہیں، رشتہ دار ہیں، برادری ہے، دوست ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھائیے، اور یہ ہے وہ مہلت جو آپ کو مانگنا چاہیے، یہ ہے وہ مہلت جس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ نیکی کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ توحید والے ہیں، آپ سنت والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ شفقت کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ تو اپنے آپ پر
اللہ کا شکر ادا کیجئے جس نے آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے. اور اگر اس کے برخلاف ہے، تم سے تمہارے خاندان والے بھی پناہ مانگتے ہیں، گلی محلے بازار والے بھی سامنا کرنے سے جھجکتے ہیں، ڈرتے ہیں، لوگ تمہارے شر سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں پاتے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہیں تو کبھی بخار بھی نہیں ہوا، تو جان لو اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں مہلت دی ہے تاکہ تم اپنے جرائم میں اضافہ کر لو، اور یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. آگے چلیے. اسی طرح انسان مال جمع کرتا ہے اور مال کے بارے اس کا خیال یہ ہوتا ہے جو بچ جائے وہ اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ جو بچ جائے وہ اچھا ہے. خاص طور پر مسجد والوں سے، مولویوں سے جو بچ جائے وہ تو بہت ہی اچھا ہے، وہ بہت میٹھا، ان کو نہ دینا پڑے. اور بچ جائے تو کن کے لیے؟ نافرمان اولادوں کے لیے، باغی بیویوں کے لیے. بچ جائے تو کن کے لیے؟ جن نسلوں کو بھی یہ جانتا ہی نہیں، ان کے لیے شفقت ہے، ان کے لیے جمع کر جو میرے پوتے، میرے پوتوں کے پوتے جو آنے والے ہیں. اور اپنے لیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. تمہارا خیال یہ ہے اور تم بخل اس لیے کرتے ہو، اور بخل کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے عیاشی نہیں کی، آپ نے لوگوں کو کھانے نہیں کھلائے، آپ نے دوستوں کی مجالس نہیں متعین کی تو آپ بخیل ہیں. نہیں، بخل کیا ہے کہ آپ نیکی نہیں کرتے. بخل کیا ہے؟ زکات نہیں دیتا. بخل کیا ہے؟ صدقات نہیں دیتا. بخیل کون ہے؟ جو اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرتا ہے، نیکی پر خرچ نہیں کرتا ہے، وہ بخیل ہے. وہ بخیل نہیں ہے جو لوگوں کے کہنے پر ان کو کھانا نہ کھلائے، کہ دوست آ گئے ہمیں کھانا کھلاؤ، وہ نہیں کھلاتا، اس کی مرضی کی بات ہے. کھلانا چاہیے، کھلانا. میں نہیں کھاتا، آپ سے بول تو دینا، آپ سے پتا ہے میں تو آپ سے کھاتا ہی نہیں ہوں، الحمدللہ اللہ کھلاتا ہے. کھلانا چاہیے. کھانا کھلانا نیکی کا کام ہے، اور نیک لوگوں کو کھلانا سب سے بڑی نیکی ہے. اور نیک لوگوں کو کھلانے کی خواہش کرنا اللہ کے نبی کی دعا کو حاصل کرنا ہے. آپ دعا دیا کرتے تھے اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے تجھ سے نیک لوگ کھانا کھائیں. آپ دعا دیا کرتے تھے دامن خشک مت کریں. لیکن اصل میں بخل کیا ہے؟ ان بنیادی ضروریات پر اور اپنے آپ پر خرچ نہ کرنا، اور نیکی پہ خرچ نہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور یہ خیال کرنا کہ جمع کر لیا، بچا لیا تو یہ اچھا ہے. اللہ فرماتے ہیں بل هو شر لهم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے برا ہے. یہ مال جس میں سے زکات نہ نکالی جائے، یہ مال جس میں سے لوگوں کا حق نہ دیا جائے، یہ مال جو کسی بھی بہانے ہیلے سے دوسروں سے چھین کر جمع کیا جاتا ہے، بل هو شر لهم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے برا ہے. اور ان قریب کیا ہوگا؟ سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اور یہ مال ان کے گلے میں توق کی صورت میں ڈال دیا جائے گا. اور حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آدمی جو اپنے مال میں سے صدقات و خیرات نہیں نکالتا، وہ آدمی جو اپنے مال میں سے نیکی پر خرچ نہیں کرتا، وہ آدمی جو زکات ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کے منہ میں ڈنک مارے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ اس سے کہے گا انا مالک، میں ہوں تیرا مال، انا کنزک،
میں ہوں تیرا خزانہ، جس کو دبا دبا کے رکھتا تھا، چھپا چھپا کے رکھتا تھا، نیکی پر خرچ نہیں کرتا تھا، مسکینوں کو بھوکا مرنے دیتا تھا، جہاں مدارس کے حال برے تھے اور تجھے پرواہ نہیں تھی، مسجدیں بند ہو رہی تھی، ویران ہو رہی تھی کہ وہاں کوئی نماز پڑھانے کے لیے کسی کو اجرت دینے کو نہیں، اور تم اپنے خزانے بھرتے رہے، یہ تمہارا مال ہے۔ انا مالک وانا کنزک۔ اور آخرت کے سانپ دنیا کے سانپوں جیسے نہیں ہیں۔ اس سانپوں کی کیفیت تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ زمین پر پھنکار دے تو سبزہ باقی نہ رہے۔ ان کا مقابلہ، تمہاری چوائس کیا ہے؟ یہ ہے وہ شر جو تمہیں پہنچنے والا ہے، جس کے بارے میں تم سوچے بیٹھے ہو کہ اتنا بچا لیا، اتنا جمع کر لیا، اتنے بینک بیلنس ہو گئے، اتنی کوٹھیاں، اتنے مکانات، اتنی دکانیں خرید لی، یہ تو بہت ہی خیر ہے۔ اللہ کی قسم ہے، خیر تو عثمان نے سمیٹی ہے، خیر تو ابو بکر نے سمیٹی، حضرت زبیر انہوں نے سمیٹی، حضرت سعد و سعید نے سمیٹی، اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ کا تو نام ہی فیاض پڑ گیا، فیاض۔ یہاں فیاض دیکھو تو وہ فیاض لگتا ہی نہیں، نام اس نے رکھا ہو، طلحۃ الخیر، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کا نام ہی طلحۃ الخیر پڑ گیا۔ کیوں؟ جو جمع ہوتا خرچ کر دیتے۔ اور ان کا پوتا کہتا ہے، اپنی دادی سدی سے بیان کرتا ہے کہ میں اپنی دادی سے میں نے پوچھا، دادا کی کوئی بات سناؤ۔ اللہ اکبر۔ دادی نے کہا، ایک دن تمہارے دادا گھر آئے تو بڑا چہرہ لٹکا ہوا تھا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے مال بڑا جمع ہو گیا ہے۔ یہ بھی پریشانی ہے، یہ پریشانی ہمیں تو کبھی نہیں ہوئی، ہم تو اس بات پہ پریشان کہ جمع تھوڑا ہوا، ہم اس بات پہ نالا ہر وقت شکوے کرتے کہ جمع نہیں ہو رہا، اور اوپر سے یہ مہنگائی کا رونا، یہی ڈر ہے نا، جمع نہیں ہوگا، بچے گا نہیں، پھر کیا ہوگا؟ تم کیا کرو گے بچا کر؟ ساتھ لے جاؤ گے؟ ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ ساتھ جائے گا، اور ساتھ جاتا ہے، جاتا یا نہیں؟ اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہوا ساتھ جائے گا، اور جو کسی اور کے ہاتھ میں چھوڑا وہ ان کے ساتھ تو جا سکتا ہے، تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ کہا اس میں پریشانی کیا ہے؟ تو بیوی سے کہتے پھر کوئی حل بتاؤ۔ کہا حل کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں پہ تقسیم کر دیجئے۔ آج کی بیوی یہ مشورہ نہیں دیتی، آج کی بیوی کہتی ہے رشتہ داروں والا بھی چھین لو، تمہارا بھائی تمہارے باپ کے مکان میں رہتا، تمہارا بھی حصہ ہے، اگرچہ تم بڑے مکان میں الگ سے رہتے ہو، نکالو اس کو باہر، بیچو اس مکان کو۔ کہتی ہے نہیں کہتی؟ جینا حرام کر دیتی ہے جب تک اس مکان کا فیصلہ نہ ہو جائے جس میں کوئی غریب بھائی بہن رہتا ہے۔ بیوی نے کہا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بلاؤ اپنے رشتہ داروں کو، تقسیم کر دو۔ کہا مشورہ تمہارا ہے، تقسیم بھی تم ہی کر دو۔ اور سیدنا طلحہ کی اہلیہ انہوں نے اپنی لونڈی کو ساتھ لیا اور ایک ہی دن میں تول کر دینار لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ پوچھا، پوتے نے پوچھا دادی پھر تم نے کتنا تقسیم کیا؟ کہا ایک ہی دن میں 7 لاکھ دینار تقسیم۔ خیر یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سخاوت کے کیا کہنے ہیں؟ آپ اپنے دشمنوں کو بھی اتنا دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے تمہیں تو کنگال ہونے کا، مفلس ہونے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ ابو سفیان نئے مسلمان ہوئے تھے، حنین میں ساتھ چلے گئے جنگ لڑنے، ثابت قدم بھی رہے۔ جب مال غنیمت آیا
تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سب سے پہلی نوازش، سب سے پہلا مال جو آپ نے حنین کی غنیمت میں سے دیا وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹوں کو دیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قریش میں سب سے امیر ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول مسکرا دیے، اور سچی بات ہے میرے نبی جتنا امیر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، مال جمع کرنے کے اعتبار سے نہیں، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے وہ حوصلہ، وہ عزم و استقامت جو اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی مال خرچ کرنے کے حوالے سے، وہ کسی دوسرے کو عطا نہیں ہوئی ہے۔ آپ مسکرا دیے تو ابو سفیان کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ لڑتا رہا، آپ سے جنگیں کرتا رہا، اب میں آپ کے ساتھ ہوں، لہذا آپ اپنے اس مال میں سے مجھے بھی کچھ دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ انہیں 100 اونٹ دے دو اور 40 اوقیہ چاندی دے دو۔ 40 اوقیہ چاندی تقریباً 4.25 کلو چاندی بنتی ہے۔ اتنی بات ہوئی تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بیٹے یزید کو بھی دیجئے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم لے لیا تم نے تمہارے خاندان کے لیے کافی، کہا بلال یزید کو بھی، یزید الخیر ان کا نام تھا، یزید کو بھی 100 اونٹ دے دو، 40 اوقیہ چاندی دے دو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا بیٹا معاویہ بھی ساتھ ہے، فرمایا بلال اس کو بھی 100 اونٹ دے دو اور 40 اوقیہ چاندی دے دو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سارا کچھ دیا تو کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے میں آپ کے مقابل لڑتا رہا، لیکن جتنے بہترین آپ دشمن تھے اتنے ہی بہترین آپ دوست تھے، آپ دشمنی میں بھی بہترین تھے، اور اب دوستی اور تعلق بحال ہوا تو آپ اس سے بھی کہیں بہترین ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی صحابت کے کیا کہنے، مانگنے والا اگر گلے میں کپڑا ڈال کے بھی مانگے، گلا گھونٹ کے بھی مانگے، مل دے کر مانگے، تانا دے کر مانگے، اور کہے یہ مال تیرے باپ کا نہیں پھر مانگے، تو دینے والے نے اس کے لیے کہا اس کے لیے 2 اونٹ تیار کرو، اس پر ہر طرح کا سامان رکھو، اس کو مال و متاع سے رخصت کرو، اور ساتھ اس سے پوچھا تمہیں ڈر کیوں نہیں لگا کہ میری فوج کی موجودگی میں تم نے میرے گلے میں کپڑا ڈال کر آرام سے بھی مانگتے تو میں دے دیتا، تمہیں ڈر نہیں لگا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ اس نے کہا مجھے یقین تھا کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں۔ یہ خیر ہے، وہ خیر نہیں جو جمع ہوا۔ ہاں وہ اگر نیک اولاد کے پاس ہے ضرور ہونا چاہیے، لیکن میرے بھائی اپنے ہاتھ سے اپنے لیے جنت میں مال تیار تو نہیں کرے گا تو تیری اولاد تو تیرے لیے نہیں سوچے گی۔ خیر یہ ہے اگر اولاد نیک ہے تو ضرور ان کے لیے چھوڑو، اولاد چھوٹی ہے ضرور ان کی فکر کرو، اپنے بچوں کو مسکین بنا کر چھوڑنا یہ اسلام نہیں سکھاتا، لیکن بہرحال پہلی ترجیح وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، بہترین گھر قرار دیا، بہترین مال و متاع اور سامان قرار دیا تو آخرت کو قرار دیا ہے۔ اور پھر آج کی اگلی کیفیت، اگلی آیت مبارکہ سورہ النساء آیت نمبر 46، کیا فرمایا؟ من الذین ہادوا، وہ لوگ جنہوں نے خود یہودی بننا پسند کیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی شریعت کو اس کی جگہ سے تبدیل کرنے والے، شریعت کے اندر تحریف کرنے والے، اور وہ کہنے والے وَيَقُولُونَ
سمعنا و عصینا کہتے تھے سنا، اور ساتھ ہی سرگوشیوں میں کہتے تھے ہم نے انکار کیا، اور ساتھ کہتے وسمع غیر مسمعین، براہ راست یہ ایسے لگتا جیسے دعا دے رہے ہوں، اسمع غیر مسمعین، سنو تمہیں کوئی نہ سنائے۔ مطلب ایک معروف معنوں میں یہ دعا تھی کہ تم غالب آ جاؤ، تم سنانے والے ہو، لوگ سننے والے ہوں، کوئی تم پر غلبہ نہ پائے کہ تم کسی سے سنو۔ لیکن بدنیتی کے ساتھ ان الفاظ کو اپنے دل کی نیت کے ساتھ کہتے کہ سنو تم بہرے ہو جاؤ، تم کسی کی سن نہ پاؤ۔ ورائنا، اور کہتے تھے یہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رائنا ہماری طرف دیکھو، لیکن زبان کی لوچ کے ساتھ، اس کی تلیین کے ساتھ رائنا کہتے کہ او ہماری بکریوں کے چرواہے، معاذ اللہ یہ انبیاء کی توہین کرنے والے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں میں، وَتَعْنًا فِي الدِّينِ اور دین میں تان کرنے کے لیے۔ کیا تان کرتے کہ اگر نبی ہوتا تو ہمارے دلوں کی کیفیت کو جان نہ لیتا۔ بظاہر ہم دعا دیتے لیکن اندر بدنیتی چھپی ہوئی۔ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، ایک رویہ یہ تھا، اور اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دوسرا رویہ اختیار کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا اگر وہ ایسے ہو جاتے کہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا ہم نے سنا اور مانا۔ یہ کنہوں نے کیا ہے؟ صحابہ، کہو رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور ساتھ کو کہتے واسمع ہماری سنیے، وانظرنا ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، لکان خیر لہم اللہ فرماتے ہیں اگر یہ رویہ اختیار کرتے تو ان کی اس بدبختی سے بہتر یہ رویہ تھا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی سیدھی بات متاثر نہیں کرتی، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ان کے دلوں کے اس انکار اور کفر کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ مجھے بتائیے آج یہی طرز عمل مسلمانوں کا نہیں ہے؟ کیا کتاب اللہ میں تحریف نہیں ہو رہی؟ کیا اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کو تبدیل کرنے کی سازشیں آج نہیں ہوتی؟ کیا آج اللہ کی کتاب کے اندر اپنی مرضی کے مطالب نکالنے کی کوشش نہیں ہوتی؟ یہی جرم تھا ان کا بھی، ہیلا سازی کرتے تھے، احکامات کو تبدیل کرتے تھے، کبھی لفظی طور پر تبدیل کرتے اور کبھی معنوی اعتبار سے اس کو تبدیل کرتے۔ اللہ نے جب ان ظالموں سے کہا، حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں فتح ہو گئی، بیت المقدس آزاد ہو گیا، فلسطین کے اندر داخل ہونے لگے، اللہ نے فرمایا داخل ہونا ہے تو یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، دروازوں میں سے سجدے کرتے ہوئے، اللہ سے رجوع کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہوئے، حطۃ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو۔ یہ ایسے بدبخت تھے، ارض مقدس میں فلسطین کے شہر میں داخل ہو رہے، دروازوں میں سجدے کرنے کی بجائے یہ رکوع کے بل اور اکڑ اکڑ کے چل رہے، اور ساتھ ہی حطۃ کی بجائے، بخشش مانگنے کی بجائے یہ باریک سا اضافہ کرتے، حنتۃ حنتۃ حنتۃ، بخشش بخشش نہیں بلکہ گندم گندم کہتے داخل ہوئے۔ اس سے بدبخت قوم کو ہو سکتی ہے؟ اور آپ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کہہ دیں کہ اللہ کے نبی نے جس اذان کو پسند کیا اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، بلال اللہ اکبر سے شروع کرتے تھے۔ اذان دین ہے یا نہیں؟ تو دین میں اضافہ جائز ہے؟ یہاں بھی اضافہ ہے، حطۃ کی بجائے حنتۃ،
اور یہاں کیا کچھ ہے جو تحریف نہیں ہوا، تبدیل نہیں کیا گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے۔ اور کبھی ایک طرف معصوم پیغمبر اور دوسری طرف ان کا امام، ان کا مرشد، ان کا کوئی فقیہ کھڑا ہو، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، معصوم کے مقابلے میں غیر معصوم کو کھڑا کرتے ہیں اور غیر معصوم کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ کیا یہ درست ہو جائے گا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا لہذا تمہارے گناہ معاف؟ وہ ہیلا کرے حرام کو حلال کرنے کے لیے، بہانہ بنائے، رات کو یا پچھلے دن نالیاں بنا کر مچھلیاں جمع کر کے اتوار کو جا پکڑے، اللہ ان کو بندر اور سور بنا دے، اور تمہارے لیے جائز ہو جائے کہ ہر ہیلا اختیار کر کے دین کے احکام کو تبدیل کر لو؟ تمہارے لیے جائز ہو جائے، تم جیسے چاہو ویسے کر لو، موم کی ناک ہے دین، جس کے گھر میں چاہو جیسا مرضی بنا لو۔ اللہ اکبر، ہر حکم کی تعویل کرنے والے، یہ تحریف نہیں ہے؟ یہ تحریف ہے یا نہیں؟ 2 دن سے مقابلہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ ہمارے سامنے نہاد والے بھائی خبیب صاحب تشریف فرمائے، کیا کہیں، اور دل دکھتا ہے۔ جس مجاہد کے لیے 100 اختلاف ہوں، جن کی زندگی کے لیے لوگ دعائیں کرتے، ان کا بیٹا جا کے بدعتیوں کے جلسے میں کھڑے ہو کر ایسے بھی کرتا رہے اور وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے، کیا کہیں اس پر؟ کچھ کہا تو بہت سے ناراض ہوں گے، لیکن تم ہی بتاؤ، تم ہی انصاف کرو۔ ایک طرف اللہ کا حق ہے اور ایک طرف رسول اللہ کی بات۔ جس نبی نے اپنا حق بیان نہ کیا ہو، جس نبی نے لبیک اللہم لبیک سکھایا ہو، اس نبی کے نام پر اور اس کی محبت کے نام پر آج اگر کوئی بدعتی یہ نعرہ ایجاد کر دے تو کون سا اتحاد جو کسی عقیدے کو فروخت کر کے حاصل ہو سکتا ہے؟ کون سے اشتراکات جو کسی نظریے کو دفن کر کے مل سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے، مومن مسلم جب بھی کبھی توحید پر سمجھوتے کرے گا، کبھی غالب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کون سی سیاست بھاڑ میں جائے، ایسی سیاست جس میں اللہ کی توہین ہوتی ہو۔ پھر تعویلیں پیش کرتے ہو، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ تم روک دیتے؟ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ تم کھڑے تھے تو تم کہتے میرا نعرہ لبیک اللہم لبیک ہے؟ اللہ اکبر، یہ معنوی تحریف، بہانے سے شریعت کو تبدیل کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کی برائی، زبان کو لوچ دے کر الفاظ کو موڑ دینا، یہودیوں کی برائی، انبیاء کی توہین کرنا، یہودیوں کی برائی۔ تو جن برائیوں پر یہودیوں کو برباد کر دیا گیا، تمہیں آباد کر دیں گی؟ ان کے لیے کہا جا رہا ہے نا، اگر یہ کہتے سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم، اگر یہ بھی یہ رویہ اختیار کرتے جیسے صحابہ نے اختیار کیا، تو یہ بہتر تھا ان کے لیے۔ صحابہ نے کیا رویہ اختیار کیا؟ حضرت نافع کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں بانسری کی آواز آئی، بانسری کی، سن لو تم سب بھی، جو کہیں نہ کہیں جائز سمجھتے ہو، کہیں نہ کہیں کسی شادی بیاہ پر بھی جائز سمجھتے ہو۔ کہا حضرت ابن عمر نے بانسری کی آواز سنی، کانوں میں انگلی دے دی،
راستہ چھوڑ دیا اور دور تک الگ ہو گئے، اور وہاں سے مجھ سے پوچھتے جاتے، نافع آواز آنا بند ہوئی کہ نہیں، آواز آنا بند ہوئی کہ نہیں؟ اور جب میں نے کہا کہ اب بند ہو گئی تو آپ واپس راستے پر آئے، کانوں سے انگلیاں نکال لی اور ساتھ کہا، جانتے ہو میں نبی پاک کے ساتھ تھا۔ ایسے ہی ہم راستے پر جا رہے تھے، آپ کے کان میں بانسری کی آواز آئی، پیارے نبی علیہ السلام نے راستہ بھی چھوڑ دیا اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ آج ہر بات پہ سمجھوتا، تو جب تم سمجھوتے کرتے ہو پھر مودی جیسے غلیظ، پھر نوپور شرما جیسی ذلیل عورتیں تمہارے نبی پر سوال اٹھاتی، اور وہ بدبخت طبقہ اس ملک میں بھی موجود ہے اور ہندوستان میں بھی موجود، جنہوں نے سیدہ عائشہ سے دشمنی کی وجہ سے ان کے بارے دشمنوں کا پروپیگنڈا اتنا عام کر دیا کہ آج ایک ذلیل، ایسی ذلیل عورت، ایک ہندو عورت میرے نبی کے کردار پر سوال اٹھاتی ہے۔ سبب یہ ہے کیونکہ یہ اندر کا طبقہ، اندر کا منافق رافضی، اس نے سیدہ کے کردار پر سوال اٹھائے۔ یہ اللہ کی کتاب نازل ہونے کے بعد، یہ اللہ کی کتاب میں نبی حضرت عائشہ کی پاک دامنی بیان ہونے کے باوجود آج تک تسلیم نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسلام پر ہیں۔ یہودی ایک حکم تبدیل کریں، ایک حکم، اللہ اکبر، اللہ ان پر لعنت کر دے۔ تم کیا سمجھتے ہو میری ماں کے لیے پورا رکوع نازل ہوا، تم نہیں مانو گے تو تم لعنت سے بچ سکو گے؟ یہ ہے وہ سبب۔ آئیے ان صحابہ جیسے ہو جائیے۔ ایک ایک عمل بتانا شروع کروں تو مشکل ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک کیا کہتے، نبی پاک علیہ السلام ایک روز مسجد میں آئے، یہ رویہ ہے، رویہ یہ بہتر نہیں ہو سکتا، بہتر وہی ہے جو سنت سے ثابت ہو، بہتر وہ ہے جس کو امام کائنات بیان کر دیں۔ وہ تمہارے امام کی عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کے ذمہ دار، اور تم بھی اس کے ذمہ دار نہیں تھے، اور نہ اس امام نے کہا کہ کلمہ میرا پڑھنا ہے، نہ اس امام نے دعویٰ کیا کہ میری کوئی رائے اگر دین کے مخالف بھی ہو تو میری رائے کو سچا ثابت کرنے کے لیے حدیث پر سوال اٹھانا۔ نبی پاک مسجد میں آئے، مغرب کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، لوگ آپس میں گفتگو میں مشغول ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ صلو قبل المغرب، کیا کرو؟ مغرب سے پہلے نوافل ادا کرو۔ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور 4تھی مرتبہ کہا لمن شاء، اور 7 حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اس لیے وَكَرَاهِيَةً أَن يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو لازم کر لیں، فرض ہی کر لیں۔ 4تھی مرتبہ، 3 مرتبہ، 3 پسند کی باتیں، 3 درجے بہتر کیا ہے؟ پڑھنا، پڑھنے کا انکار، ڈھونڈنا، اس لیے کہ امام نے کہا، اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی۔ ہم نرم سے نرم الفاظ میں یہی کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی، وگرنہ میں سوال کر سکتا ہوں جس امام نے یہ قول کہا ہو اس لیے نہیں پڑھنی کہ مغرب کا وقت کم ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ مغرب کا وقت تم پہ نازل ہوا یا محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا؟ نرم الفاظ میں ہم کہتے ہیں نہیں سمجھ آئی، اس زاویوں کو سمجھ نہیں پائے۔ تم سے کہتے ہیں تمہارے سامنے تو دلیل آ گئی، دلیل آ گئی، محمد رسول اللہ کا عمل آ گیا۔ اور حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ الفاظ سنیے ان کے، فرماتے ہیں لقد ادرکت کبارا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون السوار عند المغرب
حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کے اس فرمان کے بعد کبار صحابہ کو اس قدر کثرت کے ساتھ یہ نوافل ادا کرتے دیکھا کہ لوگ ستونوں کو تلاش کرتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اور پڑھتے رہتے جب تک کہ نبی پاک آ نہ جاتے امامت کے لیے۔ یہ ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے۔ خیر وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہو، خیر وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ کا عمل ملتا ہو، خیر وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت ملتا ہو، خیر وہ ہے جو صحابہ نے کیا، طریقہ وہی جو صحابہ نے اختیار کیا۔ اور اگر تم یہود کا طریقہ اختیار کرتے ہو تو اللہ پہلے کہہ چکا ہے ان کا طریقہ اچھا نہیں، طریقہ تو یہ اچھا ہے کہ تم یہ کہو سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم۔ اللہ ہمیں رسول اللہ کی اطاعت عطا فرمائے۔ مزید گزارشات اسی پر انشاءاللہ آگے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔